علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک جنگ کے مقام پہ چلنے لگے تو رستے میں آپ کو ایک نجومی ملا. نجومی آج کل نا لوگ زیادہ تر نجومیوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یار میرے ہاتھ دیکھ, میرے ہاتھ کی تقدیر کیا کہتی ہے, میرے ہاتھ کی قسمت کی لکیریں کیا کہتی ہیں, ستاروں کی چال کیا کہتی ہے. آج کل یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہو گیا کہ لوگ اس کے بہا پہ چل رہے, اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ستارے اب میری فیور میں ہیں کہ نہیں, ستاروں کی چال میرے حال میں ہے کہ نہیں, اور یہ قسمت کی لکیریں میرے حال میں ہیں کہ نہیں, اور میں آگے کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا. یہ معاملات بھی آج کل بڑے زیادہ ہو گئے. تو سنو, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں چلنے کے دوران نجومی رستے میں ملا, اس نجومی نے آپ کو روکا اور روک کر پوچھا, اے علی کہاں چلتی ہے؟ کہا جنگ کے لیے جا رہا ہوں, جدل کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نجومی نے کہا, اے علی تیری قسمت پہ شکست ہے. کیا کہا؟ تیری قسمت میں شکست ہے, تو ہار جائے گا, جنگ نہ جا. تو مولا علی نے فرمایا, تجھے کیسے پتہ لگا میری قسمت میں شکست ہے؟ کہا ستاروں کی چال بتا رہی ہے, ستاروں کی چال تیری فیور میں نہیں ہے, اور ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ جب تو جائے گا جنگ ہار جائے گا اور مایوس ہو کر لوٹے گا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا, پرے ہٹ, میں زندہ تو غازی, مر گیا تو شہید, میرا رب جو چاہے گا وہ کرے گا, لیکن میں جاؤں گا ضرور کیونکہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. اور آپ چل پڑے, رواں دواں ہو گئے, جنگ جدل ہوا اور جہاد ہوا, اور جہاد کے اندر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور آپ کامیاب اور کامران ہو کے جب واپس لوٹے تو آپ نے اس نجومی کو بلایا. نجومی کو بلا کے پوچھا, اب بتا تیرے ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ بڑی قابل توجہ بات ہے یہ, بڑی ہم مسلمانوں کے لیے غور طلب بات ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اب بتا تیرے ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ میں تو جنگ جیت کر آ گیا. اس نجومی پر لرزہ تاری, کپکپی تاری, بولا مولا علی میری گردن کاٹ دیں گے. کیوں کہ اس وقت تو بس ایک ہی بات تھی, جو بے ادب گستاخ ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی. تو اس نجومی نے کہا, حضرت بڑے بڑے نجومی بلا لو, پامس بلا لو, شہر کے جتنے بھی ہیں, اور جو اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے کہہ دینا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے نجومیوں کو بلایا. سارے نجومی آ گئے, اس علاقے کے پامس بڑے بڑے آ گئے. سب سے بولا, بھائی حساب کرو, اس کا ذائچہ بتاؤ کیسے نکالتا ہے, یہ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سارے نجومیوں نے کہا, حضرت اس نے ٹھیک کہا تھا, ستاروں کی چال آپ کی فیور میں نہیں تھی, ستاروں کی چال آپ کو شکست دلاتی, لیکن آپ جیت کر آ گئے, یہ اللہ کا قدرت ہے, اللہ کا کمال ہے, اللہ کی مہربانی ہے. اتنا سننا تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات فرمائی, یہ ہم سب کے لیے, ہم سب پر لاگو ہوتی ہے کہ ہم اس بات پر عمل کریں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, او نجومیوں سنو, اور لوگوں سنو, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, جو اللہ کے راہ کا راہی ہوتا ہے, ستارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں, وہ ستاروں کا ماتحت نہیں ہوتا. اور جو فقیر ہوتا ہے, جو اللہ کے در کا راہی ہوتا ہے, جو مرد مجاہد ہوتا ہے, یہ ستارے اس کے مطابق چلتے ہیں, وہ ستاروں کے مطابق نہیں چلتا. تو لہٰذا جو مومن ہے, ستارے اس کے ماتحت ہیں. میرے بھائی, میرے دوست, ہم سب مومن ہیں الحمدللہ, ہم سب مسلمان ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں اور ان چیزوں سے باہر آ جائیں. بہت لوگ ان چکروں میں گھومتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت کا حال ہمیں بتا دو, ہماری قسمت کیا کہتی ہے, ہماری قسمت میں کامیابی ہے کہ نہیں, ہماری قسمت بولتی ہے کچھ کہ نہیں, ہم آگے کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کامیاب ہے وہ شخص, کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا, اور ناکام و نامراد ہے وہ شخص کہ جس نے دنیا کے اندر اپنے نفس کی بات مانی اور اپنے آپ کی بات مانی, اللہ اس کے رسول کی بات کی نافرمانی کی, وہ ناکام و نامراد ہو گیا. میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی, میرے بزرگ, میری بہن, میری بیٹی, میں اور آج جو آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں جو سانس عطا کیے, دھڑکتا دل عطا کیا, یہ آنکھیں عطا کی, یہ ہاتھ عطا کیے, یہ فقط اپنی عبادت کے لیے عطا کیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا تو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا.